تغلق سلاطین نے ہندوستان پر 1320 سے لے کر 1413 تک حکومت کی۔ تغلق کسی قوم یا قبیلے کا نام نہیں بلکہ اس ڈائنیسٹی کے بانی کا نام تھا۔ شمس سراج عفیف جو کہ تغلق دربار سے جڑا رہا، اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں لکھتا ہے کہ اس ڈائنیسٹی کے بانی غیاث الدین تغلق شاہ کا تعلق خراسان سے تھا۔ خاص خراسان میں موجودہ افغانستان کے مغربی حصے، موجودہ ایران کے خراسان نامی صوبہ جات اور موجودہ ترکمانستان کا کچھ حصہ شامل تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تغلق شاہ کا تعلق خراسان کے کون سے علاقے سے تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں ابن بطوطہ سے ملتا ہے، جس نے 1334 میں سلطان محمد بن تغلق سے ملاقات کی اور کئی سال تک دلی میں قاضی کے عہدے پر فائز رہا۔ ابن بطوطہ کو بتایا گیا کہ تغلق شاہ کا تعلق ترکوں کے کراؤنا قبیلے سے تھا، جو کہ ترکستان اور سندھ کے درمیان پہاڑی علاقے میں آباد تھے۔ یہ غور اور ہرات کے نزدیک پہاڑی علاقے کی طرف ریفرنس ہے۔ کراؤنا دراصل منگول تھے، لیکن چونکہ عرب عام طور پر منگولوں کو ترک کہتے تھے، اس لیے ابن بطوطہ نے کراؤنا کو ترکوں کا ایک طائفہ کہا ہے۔ کراؤنا ہندوستان پر منگول حملہ آور افواج کا حصہ رہے۔ 1350 کی دہائی میں لکھی گئی کتاب فتوح السلاطین کا مصنف لکھتا ہے کہ سلطان بلبن کے بیٹے محمد کو منگول فوج کے ایک کراؤنا سپاہی نے 1285 عیسوی میں قتل کیا تھا۔ 13ویں صدی کے مشہور شاعر اور میوزیشین امیر خسرو کو جس منگول نے قیدی بنایا تھا وہ بھی کراؤنا تھا۔ تغلق سلاطین اور کراؤنا قبیلے کی اصل کے بارے میں مزید معلومات ہمیں وینس کے سیاح مارکو پولو سے ملتی ہیں۔ مارکو پولو 1271 عیسوی میں ایران کے علاقے کرمان سے گزرا، جو اکثر کراؤنا منگولوں کی الغار کا شکار رہتا تھا۔ مارکو پولو لکھتا ہے کہ کراؤنا دوغری نسل کے لوگ ہیں، جو کہ منگول مرد اور ہندوستانی عورتوں کے ملاپ سے وجود میں آئے۔ ان ہندوستانی عورتوں کو کراؤنا منگول سندھ اور پنجاب پر ریڈ کر کے اٹھا لیتے تھے اور ان کو اپنی لونڈی بناتے۔ مارکو پولو سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کراؤنا دراصل نیکوداری منگول ہیں۔ منگول اور ترکی زبان میں کرا کا مطلب سیاہ ہوتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ نیکودری کو کراؤنا اس لیے کہا گیا کیونکہ دوسرے منگولوں کے مقابلے میں ان کی ڈارکر کمپلیکشن تھی، اور یہ کہ ان کی ڈارکر کمپلیکشن ہندوستانی عورتوں سے اختلاط کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ نیکودری وہ منگول تھے جو موجودہ افغانستان کے مغربی حصے میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ ہزارہ سے ملتے جلتے تھے، لیکن ان کی اپنی الگ شناخت تھی۔ مغل بادشاہ بابر اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ کابل یعنی کابلستان کے مغربی پہاڑوں میں ہزارہ اور نیکودری آباد ہیں، جن میں کچھ منگول زبان بولتے ہیں۔ ایک اور جگہ بابر لکھتا ہے کہ غور اور کنود کے پہاڑوں میں ہزارہ اور نیکودری آباد ہیں۔